ہندوستان میں ایک مرتبہ زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے اور ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کیا کہ اگر زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے جب سنا تو اس نے اعلان کیا کہ اگر مجھے مل گیا تو میں مندر بناؤں گا۔ پہلے بات انفرادی تھی، لیکن اب دو مذہبوں کا ٹکراؤ اور اجتماعی رنگ پیدا ہوا۔ ایک طرف مسلمان جمع ہو گئے اور دوسری طرف ہندو۔ معاملہ نازک ہو گیا۔ سارے شہر میں قتل و غارت کا امکان بڑھ گیا۔ لوگ بڑے پریشان تھے۔ انگریز جج بھی پریشان تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ آگ لگ گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہے، کیونکہ مذاہب اور قوموں کا تصادم ہے۔ جج نے کہا کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرو۔ ہندو نے کہا کہ ہم ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیں، اور اگر وہ مسلمان کہے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو آپ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر لیں، اور اگر وہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے تو پھر ہمیں دے دیجیے۔ جج نے یہ بات دونوں فریقوں سے پوچھی۔ دونوں راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ مسلمان ضرور مسجد کے لیے کوشش کرے گا، ہرگز وہ مندر بنانے کے لیے زمین ہندوؤں کی نہیں بتائے گا۔ چنانچہ انگریز نے تاریخ دے دیا۔ جب مسلمان باہر نکلے تو خوشیاں منا رہے تھے کہ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ آ گیا، اور ہندو مرجا گئے جو باہر کھڑے تھے کہ مسلمان عالم کو ثالث بنا کر زمین ضائع کر دے۔ ہندوؤں نے جج کو مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، کا نام پیش کیا۔ چنانچہ عدالت نے وہی مفتی صاحب کو بلایا۔ اگلی پیشی پر انگریز نے مسلمان عالم دین سے پوچھا کہ مفتی صاحب، زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ مفتی صاحب کو حقیقت کا علم تھا۔ عدالت میں برملا اعلان کیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ پھر انگریز نے کہا، ہندو تو یہاں مندر بنا رہے ہیں۔ فرمایا، جب ان کی ملکیت ہے تو چاہے وہ مندر بنائے یا گھر بنائے، ان کو اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہوا۔ انگریز نے فیصلہ لکھا اور یوں لکھا کہ مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے وہ بات لکھ دی اور کہہ دی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، اب ذرا ہمارا فیصلہ بھی سن لے، اور سب نے ایک آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں ایک عالیشان مسجد بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، رحمان کے بندے اپنے پرائی کا خیال نہیں کرتے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر سچ اور حق کہتے ہیں، جھوٹ اور جھوٹی گواہی کمی نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔